السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ ہمارے پاس جو تمرین ہے، تأمل الامثلة الآتیة لإحداهما والأخرى، اس میں ان کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے پیچھے آپ نے جو تمرین پڑھی تھی وہ تھا احدہما والآخر، وہ مذکر کے لیے ہے، مذکر کے لیے احدہما والآخر اس طرح آئے گا، جیسے احدہما طبیب والآخر مہندس۔ تو جب مذکر ہو، جیسے طبیب مذکر ہے، اسی طرح مہندس مذکر ہے، تو اس کے لیے احدہما والآخر استعمال ہوگا۔ لیکن اگر جس کی بات کر رہے ہیں ہم وہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے احدا استعمال ہوگا، احداہما، اور الآخر کی جگہ استعمال ہوگا الاخری۔ مذکر کے لیے احدہما اور مؤنث کے لیے احداہما، مذکر کے لیے الآخر اور مؤنث کے لیے الاخری۔ جی کون پڑھے گا؟ تأمل الأمثلة الآتية لإحدى الامثلة الآتیہ کیونکہ مفعول ہے۔ تأمل الأمثلة الآتية لإحداهما والأخرى، غور کریں ان مثالوں پر۔ لإحداهما والأخرى کیا مطلب؟ اچھا، لی اختانی احداہما مدرسۃ والأخرى ممرضۃ، میری دو بہنیں ہیں، ان میں سے ایک پرنسپل ہے اور دوسری نرس ہے۔ ٹھیک ہے، لی اختانی میری دو بہنیں ہیں، احداہما مدرسۃ، ان میں سے ایک ٹیچر ہے، مدرسہ ہے، والاخری اور دوسری ممرضۃ، ممرضۃ یعنی نرس۔ تو کیا فرق ہے اس والی اور اوپر والی لائن میں؟ احداہما اور اخری، مطلب یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگی۔ ہاں، احدہما مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور احداہما مؤنث کے لیے۔ آگے بڑھیں۔ جی پڑھیں۔ عندي سيارتان إحداهما حمراء والأخرى بيضاء،
میرے پاس دو گاڑیاں ہیں، ایک لال رنگ کی ہے اور دوسری سفید رنگ کی ہے۔ عندی سیارتانی، میرے پاس دو گاڑیاں ہیں، احداہما حمراء، ان میں سے ایک حمراء یعنی سرخ رنگ کی۔ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ سیارتن کا رنگ بتایا جا رہا ہے، اور سیارتن یہ خود مؤنث ہے۔ احداہما ان میں سے ایک حمراء سرخ ہے، ریڈ ہے، والاخرى اور دوسری بیضاء سفید ہے۔ جی آگے۔ فی قریتنا مدرستان احداہما متوسطۃ والاخری ثانویہ، میرے گاؤں میں دو اسکول ہیں، ان میں سے ایک مڈل اسکول ہے اور دوسرا سیکنڈری۔ جی میرے گاؤں میں یا میری بستی میں، ہماری فی قریتنا ہمارے گاؤں یا ہماری بستی میں، مدرستانی دو اسکول ہیں، احداہما متوسطۃ ان میں سے ایک متوسطہ یعنی مڈل، اور والاخری ثانویۃ اور جو دوسرا ہے وہ ہائی اسکول، ٹھیک ہے، سیکنڈری۔ جی ہاں جی آواز آ رہی ہے اب؟ ٹھیک ہے۔ اگر آپ بتا دیں کہ اعراب تقدیری اور مبنی میں کیا فرق ہے؟ اعراب تقدیری اور مبنی میں کیا فرق ہے؟ مبنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی مررت، اعراب تقدیری ہوتا ہے وہ مبنی نہیں ہوتا بلکہ وہ مورب ہوتا ہے، اور اعراب تقدیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اعراب کو قبول تو کرتا ہے لیکن اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا، اعراب
بھی ایک طرح سے تقدیری ہے، کیونکہ ظاہری طور پہ تو رفع نصب جر اسی کو ہم کہیں گے جہاں پہ ہمیں ظاہری طور پہ زبر زیر پیش ہے، جیسے
جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آواز کلیئر ہے میری؟ ٹھیک ہے. جی کیا بات کر رہے تھے ہم؟ یعنی مبنی اور تقدیری اعراب کی. تو ہم نے یہ بتایا کہ جو مبنی ہوتا ہے وہ تو ہر حالت میں ایک ہی حالت پر رہتا ہے، اور مبنی کے لیے کچھ الفاظ مختص ہیں. مثال کے طور پہ کیا مبنی ہوتا ہے؟ ماضی. ماضی کے تمام صیغے مبنی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں بدلتے. اور امر حاضر، امر حاضر بھی مبنی ہوتا ہے، کبھی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. نمبر 3 حروف، جتنے بھی حروف ہیں ان تینوں کو ہم کہتے ہیں مبنی الاصل، کہ یہ اصلاً مبنی ہیں. ماضی، امر حاضر اور تمام حروف، ان کو ہم مبنی الاصل کہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی اسماء ہیں جو مبنی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہم یہی کہتے ہیں مبنی کے حوالے سے کہ وہ تینوں حالتوں میں رفع نصب جر چاہے جو بھی عامل آ جائے اس سے پہلے، وہ کبھی بھی بدلتا نہیں ہے بلکہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے. جبکہ جو تقدیری اعراب ہے، تقدیری اعراب، وہ اعراب تو قبول کرتا ہے لیکن اس کا اعراب رہتا تقدیری ہے، چھپا ہوا. مثال کے طور پہ تثنیہ. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تقدیری اعراب میں یعنی اکثر جگہ پہ تبدیلی ہوتی ہے. اگر تثنیہ رفع میں ہے تو الف نون سے آ رہا ہے، نصب اور جر میں ہے تو یا نون سے آ رہا ہے، تو معنی تبدیلی تو ہو رہی ہے نا، بھلے تقدیری اعراب ہے. اسی طرح جمع میں بھی، جمع میں رفع حالت باء نون سے آتی ہے، نصبی اور جری حالت یا نون سے آتی ہے، تو معنی تبدیلی تو ہو رہی ہے، تو معنی یہ مبنی نہیں ہو سکتا. مبنی تو وہ ہے کہ اس میں یعنی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے، تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. ہاں کچھ اسماء ایسے ہیں، کچھ اسماء ایسے ہیں جن کو ہم مورب کہتے ہیں لیکن وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتے ہیں، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، جس کو ہم اسم مقصور کہتے ہیں. ہاں اسم مقصور والے جو اسماء ہیں ان کو ہم مورب ہی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں. جیسے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. سلو ڈاؤن ہم اس لیے نہیں تھے کیونکہ یعنی اس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں تھا، تو ایک الگ سے سوال آیا تھا، اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دی میں نے. اس پہ انشاءاللہ یعنی گاہے بگاہے بات ہوتی رہے گی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مبنی ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہے جبکہ مورب تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور وہ مورب اسماء جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں جیسے موسیٰ، عیسیٰ، ان کو ہم مبنی نہیں کہتے بلکہ یہ اسماء موربہ ہی ہیں، اور اسماء موربہ سے ان کا تعلق الف مقصورہ والے اسماء سے ہیں. اسم مقصورہ جن کو ہم کہتے ہیں اسماء مقصورہ، جیسے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، جو تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں. اچھا پھر ان کا تقدیری اعراب ہے اور ان کو مبنی نہیں کہتے. اس لیے نہیں کہتے کیونکہ ان کی اصل جو ہے نا، اصل وہ کچھ اور ہے. یعنی اصلاً ان یہ اعراب قبول کرتے ہیں لیکن اعراب ان پہ ظاہر نہیں ہوتا، اعراب ان پر ظاہر نہیں ہوتا. اجمیت سے ویسے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا. ہاں یعنی بات صرف یہ ہے کہ اعراب تو قبول کرتے ہیں یہ لیکن ظاہر نہیں ہوتا ان کا اعراب. مقصور قاف سے اسم مقصور. چلیں سبق پہ آ جائیں. کتبت اليوم رسالتینی، میں نے آج کے دن 2 میسیجز لکھے، ایک ان میں سے ایک میرے والد کے لیے اور دوسرا میرے دوست کے لیے. نمبر 5 جی پڑھیں آپ، مائک پہ پڑھیں. جاءت مدرستان جدیدتان احداهما للسیرة والاخرى للتفسیر. آئی 2 استانیہ، 2 استانیہ، ایک 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 استانی
जदीद मतलब नई नई, उनमें से सीरत के मजमून के लिए, वल उखरा और दूसरी तफसीर के मजमून के लिए। अहसन। दो टीचर्स नई, इहदाहुमा उनमें से एक लिस्सीरती सीरत के लिए हैं, बल उखरा और दूसरी लित्तफसीरी तफसीर के लिए हैं। जी, ये मुदर्रिसतानी ये क्या बन रहा है? तस्निया है, मुअन्नस है, वैसे क्या बन रहा है इराब में? फाइल बन रहा है, आई, ठीक है। और जदीदतानी ये क्या बन रहा है? सिफत मुदर्रिसतानी की। तो हम ये कहेंगे कि मुदर्रिसतानी मौसूफ, जदीदतानी सिफत, और फिर मौसूफ सिफत मिलकर फाइल बन जाएगा जाअत का। जाअत ये मुअन्नस का सीगा है क्योंकि उसका फाइल मुअन्नस है, मुअन्नस है ना, मुदर्रिसतुन, और उसी की तस्निया मुदर्रिसतानी। जाअत मुअन्नस का सीगा, वाहिद मुअन्नस आया है, तस्निया मुअन्नस इसलिए नहीं आया क्योंकि फाइल जाहिर है। तो जब फाइल जाहिर होगा तो फेल हमेशा वाहिद रहेगा। अब ये नहीं कहेंगे कि फेल भी तस्निया हो जाएगा अपने फाइल के मुताबिक, बल्कि फेल हमेशा वाहिद ही रहेगा। हाँ, मुजक्कर मुअन्नस में मुताबिक होगा, लेकिन तस्निया जमा में मुताबिक नहीं होगा उस वक्त जब फाइल जाहिर हो, ज़मीर ना हो, जैसे यहाँ पे जाहिर है। तो ये तमरीन समझ आ गई है। इसमें जो तरकीज़ की है अहम, वो है इहदाहुमा और अल-उखरा में, ठीक है। उससे ऊपर जो हमने पढ़ा था उसमें अहदुहुमा और अल-आखरु इस्तेमाल हुआ था, जो कि मुज़क्कर के लिए है, और इहदाहुमा वल-उखरा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। नीचे ब्रैकेट में भी उन्होंने बता दिया अल-मुज़क्कर अहदुन। कैसे? जात इहदाहुमा तमशी अल इस्तिहया, जी हाँ, इहदाहुमा वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अल-मुज़क्कर के लिए अहदुन और अल-मुअन्नस के लिए इहदा। चलिए अब ऑनलाइन से पढ़वाते हैं, आगे आप पढ़ें। जी, तअम्मुल अमसिलतिल आतियती। नहीं आ रही? जी, आवाज आ रही मेरी? जी, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कोई इशू हुआ है, कल भी नहीं आई थी। अल्लाह, पढ़ें फिर। तअम्मल अमसिलतल आतियता, हादल कलमु ज़ुल लौनैनी मुफीदुन जिद्दन। ये कलम जो दो रंग की है, मुफीदुन का मतलब फायदेमंद, बहुत फायदेमंद है। हाज़ल कलमु ज़ुल लौनैनी मुफीदुन जिद्दन, ये कलम, ये पेन, ज़ुल लौनैनी जो दो रंगों वाला है, मुफीदुन जिद्दन ये बहुत मुफीद है, मुफीद है, फायदेमंद है। इसमें इस तमरीन में जो उन्होंने तरकीज़ की है और जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो क्या चीज़ है? जू, ठीक है। जू, जू जो है वो उसका ताल्लुक किससे है, कौन से अस्मा से है? अस्माए सित्ता भी या अल अस्माउल खमसा भी उनको कहते हैं। मिनल अस्माइल खमसती जू, ठीक है। अल अस्माउल खमसा या अस्माए सित्ता मुकब्बरा भी उनको कहा जाता है। ये कितने हैं? अगर अस्माए सित्ता कहें तो 6 हैं, और अगर खमसा कहें तो जाहिर है 5 है। कौन कौन से? अबुन, अखुन, हमुन, हनुन, फमुन, जू, चाहिए, ये 6 हो गए। उनमें से एक इसम है जू। जू का जो माना होता है वो क्या होता है? साहिब, यानी वाला।
جی ذو کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے ای صاحب، جیسے ہم کہیں ذو مالن تو کیا معنی ہوگا؟ ای صاحب مالن، ٹھیک ہے، مال والا۔ اب بات ہے اس کے اعراب کی، تو اسماء خمسہ یا اسماء ستہ کا جو اعراب ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کیا اعراب آتا ہے اس کا؟ رفع حالت واو، نصبی حالت الف، اور جری حالت یا، ٹھیک ہے۔ البتہ اس کے اس اعراب کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، وہ کون بتائے گا؟ اسماء ستہ کے اس والے اعراب کے لیے، واو الف اور یا والے اعراب کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ چلیں اس کو چھوڑ دیں، ابھی ہم صرف زو کی بات کر رہے ہیں، تو وہ شرطیں شاید آپ نے پڑھی ہوں گی۔ وہ شرطیں یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کا مکبر ہونا ضروری ہے، یعنی مکبر ہوں مصغر نہ ہوں۔ مکبر کا مطلب یہ ہے جو مصغر نہیں ہے۔ مصغر کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی اسم کی تصغیر، چھوٹا، جیسے رجل، کیا معنی ہے؟ بندہ، اور اس کی تصغیر کیا بنے گی؟ رجیل، چھوٹا بندہ۔ عبد، بندہ۔ عبید، چھوٹا بندہ، ٹھیک ہے۔ قلم، قلم، اور قلیم، چھوٹا قلم۔ تو معنی یہ تصغیر جو ہے نا، تصغیر یہ نہ ہو اسماء خمسہ میں، بلکہ وہ مکبر ہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ تثنیہ اور جمع نہ ہوں بلکہ واحد ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے ابن اسماء ستہ میں سے ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ابوانی ہو، بلکہ واحد ہی ہو، یعنی ابن ہی ہو۔ اور تیسری اور آخری شرط جو بتائی جاتی ہے وہ ہے اضافت کی، کہ ان کا مضاف ہونا ضروری ہے۔ اگر مضاف نہیں ہوں گے تب ان کا یہ والا اعراب نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ شرطیں پائی جائیں گی تبھی استعمال ہوں گے، اس کے علاوہ استعمال نہیں ہوں گے، نہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، ان شرائط کے علاوہ بھی، لیکن ان شرائط کے علاوہ ان کا یہ والا اعراب نہیں رہے گا، جس کو ہم اعراب بالحروف کہتے ہیں، واو الف اور یا والا۔ تو اس کا زو کا جو اعراب ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، اور جر یا کے ساتھ۔ رفع کی مثال کیا ہوگی؟ جاء ذو مال۔ نصب رأیت، جی کیا پڑھیں گے؟ ذا مال، اور مررت بی ذی مال، یہ اس کا اعراب ہے۔ رفع واو سے، کیونکہ یہاں پہ فائل بن رہا ہے اس لیے واو کے ساتھ اس کا رفع ظاہر ہو رہا ہے۔ جاء ذو مال، یہاں پر یہ مفعول بن رہا ہے اس لیے نصب کے ساتھ آ رہا ہے الف کے ساتھ۔ رأیت ذا مال، اور یہاں پر یہ جر بن رہا ہے حرف جر کی وجہ سے، تو اس لیے یا کے ساتھ اس کا اعراب آ رہا ہے مررت بذی مال۔ تو یہ ہے زو کا اعراب۔ زو کی خاصیت یہ ہے ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد والے جو کلمے پہ جر آ رہی ہے وہ کس لیے آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ کیا ہوں گے؟ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ واضح ہے؟
रफी अलिफ से नहीं, रफी अलिफ से नहीं, रफी वाव के साथ, जाअ ज़ू मालिन। मररतु में जर कैसे है? मररतु में जर है बा हर्फ की जर की, बा हर्फ जर की वजह से। बी री मालिन, गुजरा में माल वाले के साथ से, तो ये बा हर्फ जर की वजह से यहां पर जर आ रही है। यही बात मैं बताने लगा था कि ज़ू मुज़क्कर के लिए और ज़ातु मुअन्नस के लिए, ठीक है? ज़ू मुज़क्कर के लिए आएगा और ज़ातु मुअन्नस के लिए आएगा। इसकी मिसाल भी अगर आप लिखना चाहें तो जाअत, जी क्या बोलेंगे आगे? जाअत ज़ातु मालिन, रअयतु ज़ाता मालिन। मररतु बिज़ाती मालिन। तो आपने यहाँ पे मुज़क्कर और मुअन्नस में जो फर्क देखा वो ये कि मुज़क्कर के लिए ज़ू इस्तेमाल होगा और मुअन्नस के लिए ज़ातु। एक और फर्क आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि मुज़क्कर के लिए जो ज़ू का इराब है वो कौन सा है? इराब बिल हुरूफ। इराब बिल हुरूफ का मतलब जिनका इराब हर्फ के साथ जाहिर होता है, वाव अलिफ या हर्फ के साथ जाहिर हो रहा है ना। और मुअन्नस के लिए जो इस्तेमाल होता है उनका इराब क्या होता है? इराब बिल हरकात, यानी हरकात के जरिए इराब जाहिर हो रहा है। हरकात के जरिए कैसे हो रहा है ये देख लें आप, पेश, जबर और जेर। तो ये फर्क है, मुज़क्कर का जो इस्तेमाल होता है जू और जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है जात। हमें पता कैसे चलेगा कि कब रफ़ी हालत में इस्तेमाल करना है और कब? बोर्ड देखें अब सही है? हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि कब रफ़ी हालत में इस्तेमाल करना है, कब जर्री और कब नस्बी हालत में? तो ये इसका ताल्लुक सारा होता है इस्तेमाल से। इस्तेमाल का मतलब क्या है कि जहां आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उन अस्मा के साथ जो मरफूआत हैं, जैसे फाइल बन रहा है, नाइफ फाइल बन रहा है, काना का इसम बन रहा है, इन्ना की खबर बन रही है, तो माना हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ये रफ़ी हालत में है, जैसे यहाँ पर फाइल बन रहा है। कहाँ पर हमने उसको नसब के साथ इस्तेमाल करना है? वहां जहां पे मंसूबात इस्तेमाल होते हैं। जैसे सबसे पहला मंसूब है मफऊल, यहाँ पर आप उसको मफूल बना रहे हैं, तो अब आप इसको जाहिर सी बात है रअयतु जू मालिन नहीं कह सकते, बल्कि आप उसको क्या कहेंगे? रअयतु ज़ा मालिन, क्योंकि आप उसको मफूल इस्तेमाल कर रहे हैं और मफूल मंसूब होता है। और कहाँ पर मजरूर इस्तेमाल करने हैं? वहां जहां पे मजरूरात इस्तेमाल होते हैं, और वो सिर्फ दो हैं, या तो हरफ जर शुरू में होगा या मुदाफ इलैह होगा। तो माना इससे पहले जो हरफ जर आ रहा है मररतु बिज़ी मालिन में, उसकी वजह से हम उसको हालत जर में इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? जी
اس کی رأیت ذا مالن کی نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، یعنی زو بطور مضاف الیہ استعمال نہیں ہو سکتا، وہ مضاف ہی ہوگا. زی کی بات نہیں کی تھی میں ویسے مجرورات کی بات کر رہا تھا کہ جہاں جہاں مجرورات ہوں گے وہاں پہ دو وجہ ہوں گی، یا تو حرف جر شروع میں ہوگا یا مضاف الیہ ہوگا. جو لفظ زو ہے وہ کبھی مضاف الیہ نہیں بن سکتا، بس اس کے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ حرف جر آ جائے. اچھا مجھے بتائیے ذرا آن لائن میں آگے سمجھ؟ ابھی تک ایک کا جواب آیا بس. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ میں جو ذو القربہ آیا ہے وہ کون سی حالت ہے؟ وہ تو ذل قربہ ہے نا، فآتی ذل قربہ، وہ مفعول بن رہا ہے وہاں پہ. آتی دو، ذل قربہ قریب والوں کو، ٹھیک ہے. تو ذل قربہ وہ حالت نصب میں، یہ والی حالت. رأیت ذا مالن، کیونکہ وہ یعنی وہاں پہ مفعول بن رہا ہے. آتی ذل قربہ. كنت سألتك سؤال أمس، أي سؤال سألت؟ من فضلك لو تتكرر هذا السؤال. ذوی القربہ، ہاں وہ کیسے ہے؟ ذوی القربہ کیسے ہے قرآن میں؟ ذوی القربہ والیتامى والمساکین وابن السبیل. ہاں یہ ذوی القربہ میرے خیال انہوں نے تمرین میں بات کی ہے اس کی، یہ اس کا ایک استعمال ہے کہ یہ جو حالت جر میں ہوتا ہے نا، حالت جر میں تو اس کا ایک استعمال یہ ہے کہ واو کے ساتھ استعمال ہو جائے. اس طرح ذوی، جس کی قرآن میں بھی وہ آیت ہے نا، یعنی یہی ذوی القربہ. تو یہ جو حالت جر والا ہے اسی کا ایک استعمال ہے ذوی. ایک منٹ یہ میں نے ابھی غور کیا ہے. ذوی القربہ جو ہے یہ دراصل جمع کے لیے ہے. زو کی جو جمع آتی ہے نا تو اس میں سے ایک جمع ہے، یعنی جمع کس طرح آتی ہے؟ یا نون کے ساتھ آتی ہے نا، مطلب ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو زو ہے وہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے اور مضاف پر نون نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا زوین، لیکن اب ظاہر سی بات ہے جب ہم اس کو مضاف بنا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ نون گر جائے گا. جیسے غلامانی ہے، اس کو اگر مضاف بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ غلاما زیدن، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ نون گر گیا، اب کیا بنا؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ دار. ذوی القربہ جو قربہ والے ہیں، تو وہ جمع ہے ذوی القربہ قرآن میں جو آیا. جی ٹائم ہے یا ہو گیا؟ زوو، اور جو زوو ہے وہ ظاہر سی بات ہے رفع والی حالت ہوگی، یعنی آتی یہ اپنا ذوی القربہ، اس سے پہلے حرف جر آئے ہیں شروع میں،
آیت کے شروع میں, تو یہ حالت جر ہو گئی ذوی القربہ. اور اگر آپ نے اس کا یعنی رفع حالت بنانی ہے تو وہ پھر زوو بنے گا, زوو. جس طرح یعنی جمع مذکر سالم استعمال ہوتا ہے, مسلمون رفع میں اور مسلمین نصب اور جر میں. باقی دو حالتوں میں مذکر سے مؤنث کیسے ہوگا؟ کون سی دو حالتیں؟ یہ مضاف الیہ ہے. زبو آتا ہے, جی ہاں زبو بھی استعمال ہوتا ہے, ایک عربی شعر میں بھی ہے, لا يعرف ذا الفضل من الناس الا زبوه. چلیں بہرحال یہ کچھ باتیں شاید مجھ سے مس بھی ہو گئی ہیں. اس میں یعنی مہم بات یہ ہے کہ زو کا استعمال ہوا ہے اور اس کی آپ مثالیں دیکھ لیں. حاذ القلم ذو اللونین مفید جدا. اچھا ایک اور بات, جیسے یہاں پہ ذو اللونین ہے اور ذو اللونین سے پہلے القلم آ رہا ہے, یعنی ایک اسم آ رہا ہے, تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اگر زو سے پہلے اسم آ رہا ہو, ٹھیک ہے, اگر زو سے پہلے اسم آ رہا ہو تو وہ اسم دراصل اس کے لیے موصوف بنتا ہے. جیسے یہاں پہ القلم موصوف ہوگا اور ذو اللونین مضاف مضاف الیہ مل کر صفت, ٹھیک ہے, کیونکہ اس قلم کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ یہ قلم جو کہ دو رنگوں والا ہے, ٹھیک ہے, تو القلم موصوف ہوگا اور ذو اللونین یہ اس کی صفت ہوگی. تو جب بھی زو سے پہلے اسم آئے, اور خاص طور پہ اسم معرفہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے معرفہ ہے تبھی تو صفت یعنی موصوف بن رہا ہے. اگر نکرہ ہے مثال کے طور پہ تب تو موصوف نہیں بن سکتا نا. کیوں؟ کیونکہ زو خود مضاف مضاف الیہ ہے اور مضاف مضاف الیہ معرفہ کی قسم ہے, نکرہ کی نہیں ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جی پہلے جو موصوف ہے وہ نکرہ ہے اور صفت معرفہ ہے, نہیں, دونوں معرفہ ہی ہوں گے. تو القلم معرفہ ہے, ذو اللونین بھی معرفہ ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر زو سے پہلے اسم آ جائے اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو تو وہ ہمیشہ اس زو کے لیے کیا بنے گا؟ موصوف بنے گا. ای قمیص غسلتی یا امی, کون سی قمیض دھوئی ہے آپ نے اے میری والدہ؟ غسلت القمیص ذا الجیبین, جی کیا مطلب ہے؟ میں نے وہ قمیض دھوئی ہے جو کہ دو جیبوں والی ہے. یہ بھی وہی ہے, القمیص موصوف, ذا الجیبین مضاف مضاف الیہ مل کر صفت. اور پھر موصوف صفت کیا بنیں گے؟ موصوف صفت مل کر مفعول بنیں گے غسلتو کا, میں نے دھوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو غسلتو کا مفعول. یہ مؤنث کے لیے جو مثال آ گئی, المدیر فی تلک الغرفۃ ذات النافذتین المفتوحتین, کیا ترجمہ ہے اس کا؟ پرنسپل مدیر فی تلک الغرفۃ اس کمرے میں ہے, ذات النافذتین المفتوحتین جو کہ دو کھڑکیوں والا ہے, المفتوحتین دونوں کھلی ہوئی ہیں, دو کھڑکیاں جو کہ کھلی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ ذاتی استعمال ہوا ہے, کیوں؟ کیونکہ الغرفہ جو اس کا موصوف ہے وہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے, تو مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ذاتو. یہاں پہ حالت اپنا جر میں ہے, تو الغرفتی اس کو ہم بنائیں گے موصوف, ذات النافذتین ذاتی مضاف, النافذتین یہ کیا ہوگا؟ نہیں, النافذتین دوبارہ موصوف بن رہا ہے کیونکہ المفتوحتین اس کی صفت ہے, دو کھڑکیاں جو کھلی ہوئی ہیں. النافذتین کی صفت آگے آ رہی ہے, تو النافذتین موصوف,
اور المفتوحتین صفت، پھر موصوف صفت مل کر اب یہ ذاتی کا مضاف الیہ، اور پھر مضاف الیہ مل کر الغرفہ کی خبر صفت. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ پھر اس کو آگے پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.